بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ رمضان کی ہر رات یہ سورت پڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب کو 3 مرتبہ فرماتا ہے کہ کوئی سائل ہے جسے میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسے غنی کو دینے والا جو محتاج نہیں اور وہ پورا قرض ادا کرنے والا ہے۔ تو ساری رات اللہ اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب کہ رمضان شروع ہو چکا تھا کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتے گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے، پس بدبخت وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ رحمان و رحیم ذات اپنے کمزور اور بے بس مخلوق پر کرم فرمانے، گناہگار بندوں کی خطاؤں کو معاف فرمانے اور انعامات سے نوازنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو جو بندہ رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کر کے سوتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے، بن مانگے انہیں وہ چیز عطا کرتے جو ان کی حاجت ہوتی ہے، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والوں تو ماہ رمضان کی ہر رات جو شخص یہ سورت پڑھے گا، اللہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ یہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات اس سورت کو جو پڑھے گا مولا کے پیارے بندوں میں سے ہوگا جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے اور ساتھ میں ہدایت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور ساتھ میں ایک دعا بھی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزوں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ بتاؤں گا، جسے پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہوں گی وہ اس وظیفے کو کرتے ہی انشاءاللہ اللہ پاک حل کر دیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ مبارک وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے تسبیح اٹھا لینی ہے، یا ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس نام کو آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو یہ عمل کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جس وجہ سے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگ لینی ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔